رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ تعریفوں کے لائق صرف ایک ذات ہے جسے اللہ کہا جائے۔ دنیا میں کسی کی جتنی بھی تعریف کریں تو اصل تعریف اس حقیقی شہنشاہ کی ہے جس نے اس شے کو بنایا۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ یہ حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، ہمیں بھی اسے اپنا سجن بنانے کی بجائے دشمن سمجھنا چاہیے۔ اس کی تو خواہش ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو لے کر، اپنے پیروکاروں کو لے کر جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اس کی خواہش ہے، اور بڑا شاطر ہے۔ ابو الخلق آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہیں، قیامت تک ہر شخص کو گمراہ کرتا رہے۔ اس نے قسم اٹھا کر اللہ تعالی سے کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم ہے، میں ان کے آگے سے، میں ان کے پیچھے سے، میں ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ اور یہ اعلان اللہ نے ہم تک پہنچا دیے۔ ہر بندے کو خبر۔ ویسے اگر اس انسان کی دشمنی انسان کی ابلیس سے دیکھنی ہو تو حج کے موقع پر دیکھو۔ جس کے ہاتھ میں چھتری ہے نا، وہ کہتا ہے خبیث تو تھا، وہ چھتری دے مارتا ہے۔ جوتیاں ماری جا رہی ہیں، کس کو مار رہے ہو؟ ابلیس کو مار رہے۔ پچھلے دنوں ایک بزرگ کافی بڑی عمر کے، چادر باندھی ہوئی، اور وہ زمین سے 2-2 فٹ اچھل کر کنکریاں مار رہے تھے کہ ابلیس ہے یہ خبر ہے ہر انسان کو۔ اس میں عامی اور عالم کی تخصیص نہیں کہ عالم کو پتہ ہے اور ہمیں نہیں پتہ۔ ابلیس کبھی سامنے آ کر یہ نہیں کہتا کہ میں ابلیس ہوں اور میرے پیچھے چلو، کبھی نہیں کہتا۔ وہ خیر خواہ بن کر آدم کی اولاد کو برباد کرتا۔ جب اس نے قسمیں کھائی تھی کہ میں ان کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے گھیر لوں گا، چند ہی بچیں گے شکر گزار، تھوڑے سے ہی رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی اہل حدیث سے وہ قبر پر سجدہ نہیں کروائے کہ اس کے بچے کو خبر ہے کہ یہ سجدہ حرام ہے۔ اس کے ساتھ دشمنی نظر و نیاز نہیں دلوا سکتا۔ کتنا ہی گیا گزرا ہوا توحید پرست ہو،
وہ بابا حجویری کی قبر سے لائی ہوئی اس مندری کو نہیں پہنتا نا، ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، اس سے کیا کروائے گا؟ گناہ کبیرہ۔ شیطان نے قسمیں کھا کر کہا تھا، کمال دیکھیے اس رب کی رحمت کا، یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ، رمضان برکتوں والا مہینہ، اور کمال ہے اس کی رحمت کا، جنت کے 7 دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ بھی نہیں چھوڑا کہ یہ جہنم کھلی رہے نا۔ جب اس نے قسمیں کھائی نا کہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے کہ جس انسان کی خاطر تو نے مجھے رجیم قرار دے دیا ہے، لعنتی قرار دے دیا ہے قیامت تک، میں اس کو ایسا گمراہ کروں گا کہ توحیدیوں کو نکال کر جمہوریت کی دلدل میں پھنسا ڈالوں گا۔ اور یہ رمضان کے اندر بھی اللہ کی توحید کے خاطر نہیں، مشرکوں کی حمایت میں یہ مارے مارے پھریں گے، یہ کام ان سے کروائے۔ اور قبر پرستوں سے تو قبر مزین کر کے دکھا دے کہ ملتا ہی سب کچھ یہاں سے ہے، سنتا ہی یہی ہے۔ ہم جھگڑتے پھرتے ہیں حکام کے بارے میں کہ فلاں نے یوں کہہ دیا، اوے اللہ کے بندو، جب آدم کی اولاد کو یہی خبر نہیں کہ مرا ہوا انسان سن نہیں سکتا، اسے کون سا اور مسئلہ سمجھاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشرک بیان کرتا، مدینہ کی گلیوں میں نکلے، دیکھا پیغمبر علیہ السلام نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے، سامنے سے پیغمبر آئے تو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، آپ گزر گئے، ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا دیکھا ہے؟ اب وہ مشرک کہتا ہے علن اعلان کہ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے اللہ کو مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھا۔ ان کو میں آمین کا مسئلہ سمجھاؤں؟ جب قوم کی یہ حالت ہو کہ رب کو نبی کی صورت میں مدینے میں چلتا ہوا دیکھیں اور نیچے بیٹھے ہوئے اور سننے والے کہیں حق یہی ہے کہ اللہ مدینے میں چل رہا ہے، میں اس کو حکام کا مسئلہ سمجھاؤں یا اس کی اکیلے کی آخرت سنواروں کہ نبی نبی ہوتا ہے، خالق خالق ہوا کرتا؟ اور یہ کفر کی اندھیری چل رہی ہے، ہمیں تو ہوش نہیں ہے، ہم تو کھلونے ہیں سیاسی جماعتوں کے، جو وہ بٹن دبا دے ہم نے وہی کرنا ہے۔ اہل حدیث ایسا نہیں ہوتا، توحید والوں اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے برادری، اپنے احباب، اپنے دفاتر اور صبح شام جن کے ساتھ بیٹھکیں ہو رہی ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ وہ تو اللہ کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں، شیطان کھلا دشمن ہے، ان قبر پرستوں کو نبی کی صورت میں رب دکھاتا، اور ہم لگے ہوئے ہیں اس کی کرسی گرا دیں اور اس کی چڑھا دیں۔ کریم ہے وہ اللہ جس نے ابلیس کی قسم پر قسم کھا کر کہا قال الرب وعزتی وجلالی
اللہ نے فرمایا مجھے اپنی جلالت اور عظمت کی قسم ہے، رب ہونے کی قسم ہے، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، جب تک میرے بندے تو گمراہ کرتا رہے گا، یہ میرے دروازے کو کھٹکھٹا کر قبر پرستی سے، تعویذ فروشی سے، قبر کو چاٹنے سے، طواف کرنے سے یہ معافی مانگتے رہیں گے، میں رب ان کا یہ گناہ معاف کرتا ہی رہوں۔ ان بندوں کو اللہ کی توحید سمجھائیے، یہ نجات ہے، یہ دار و بیدار، نبی کی محبت بتلائیے۔ لوگ رفع الیدین پر قلم تیز کرتے ہیں، یہ ایسی سنت ہے جس نے زیدی خاندان کو مسلمان کیا تھا، دنیا بدلی سنت کو ماننے کے لیے، جو ہی ہاتھ اٹھتے ہیں سارا عقیدہ ہی درست ہو جاتا۔ کئی سنتیں امتیازی ہوا کرتی ہے جو توحید کا فہم دے جایا کرتی ہے، یہی سنت تھی جس پر عمل کرنے کے بعد اللہ نے ان 5 بھائیوں کو میدان عمل میں اتارا، اور اللہ کے فضل سے نہ کبھی جھکے اور نہ کبھی سیاست کے میدان میں بکے، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا ایک ہی درد ہے، اللہ عبادت تیری ہوگی اور اطاعت تیرے محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، قبر چاٹتا رہا، قبر کا طواف کرتا رہا۔ ابھی میں فیصل آباد میں گیا تو اسے چھوٹا ساون شریف کہتے ہیں، کثرت سے لال شہباز کے پجاری وہاں رہتے ہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور اس کے جھولے کا جا کر طواف کرتے ہیں۔ جب قوم کی یہ حالت ہو کہ رب کے بندے مرے ہوئے انسان کی قبر کا طواف کر رہے ہو، وہاں جھولا بندھا ہوا ہے، اس کو جھولے لال اس کو جھولے دے رہے ہو، اس جھولے سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہو، تو مجھے نون لیگ یا پی ٹی آئی کی بجائے مجھے صرف یہ فکر ہونی چاہیے یہ رب کے بندے کب اس بندگی سے ہٹ کر اپنے رب کی بندگی کریں گے۔ یہ درد بہت کم لوگوں میں ہے، یہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے وراثت میں مسلک نہیں پایا، جنہیں وراثتی مسلک ملا ہو۔ اے ہم تو وہ ہیں ماننے پر نہ آئے، ماننے پر نہ آئے تو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ امام ابو حنیفہ کی یہ بات محمد کی حدیث کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ ماننے پر نہ آئے تو امام شافعی کی بات کا انکار اس لیے کر دیا کہ محمد کی حدیث کچھ اور کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انکار کرنے پر آئے تو کہا نبی نے داڑھی نہیں کاٹی، عبداللہ نے کاٹی ہوگی، ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ انکار کرنے پر آئے، ائمہ اربعہ کا انکار کیا اور صحیح کیا کہ مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور ماننے پر آئے تو نون لیگ کی جوتیوں کی ٹانگوں کی مالش کرنے کے لیے سیاست میں اسے اپنا امام مان لیا۔ نماز حنفی کے پیچھے نہیں پڑھتے کہ یہ حنفی ہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور ماننے پر آئے تو عرق غلاب سے دھونے والے حجویری کی قبر کے اس مشرک کو ماننے لگ گئے۔ اہل توحید توبہ کیجیے، رب نے کہا تھا تو قسم اٹھاتا ہے میری رب ہونے کی، میں اپنی عظمت کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ جب بھی توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے میں اپنے بندوں کو ضرور معاف کر دوں گا، میں اپنے بندوں کو ضرور معاف کر دوں گا۔
اور جب سے تم نے توحید کو چھوڑا، سن لو، جب سے تم نے منہج کو چھوڑا، لوگ تمہیں بی ڈی الیکشن کے اندر اپنی نالیوں کو ٹھیک کرانے والوں کا انچارج بنانے کے لیے تیار نہیں تیار کہ تم ان کی نالیاں ہی ٹھیک کر دو، گٹر ہی ٹھیک کرا دو. یہی بی ڈی الیکشن ہوتے ہیں نا. کھڑی ہوئی ہے دنیا، بھول گئے اپنے منہج کو. کٹ جاؤ، مر جاؤ، جانے جاتی ہے چلی جائے، لیکن توحید کا سودا اہل توحید کبھی کیا کرتے؟ توبہ کیجیے، علیحدہ ہو جاؤ ان حزبیت سے. یہ میری تنظیم اور وہ اس کی تنظیم، اور یہ میری جماعت اور وہ اس کی جماعت. سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسرے سے کہ میری تنظیم کا آدمی نہیں ہے. اہل توحید، تم توحید پرست ہیں. ایک ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے، نبی کی اطاعت کے لیے، اور وقت کے طاغوتوں سے ٹکرا جاؤ. موت ہی آنی ہے نا. موت کبھی چارپائی پر بھی آ جاتی ہے، کبھی یہ ٹرین کی لائنیں کراس کرتے ہوئے بھی موٹر سائیکل پھنس جاتا ہے اور موت آ جاتی. اگر میدان عمل میں موت آ گئی تو اس سے اچھی موت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ توبہ کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کی کچھ شرطیں ہیں. نمبر 1، ندامت. نادم ہو اس بات پر کہ میں ساری زندگی اس کو کفر کہتا رہا، اب اس کو میں نے اسلام سمجھ لیے. عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، کیا آپ نے نبی سے یہ بات سنی ہے الندم توبۃ، کہ ندامت ہی توبہ ہوا کرتی ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے محمد کریم سے یہ الفاظ سنے ہیں، الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہوتی ہے. ندامت اختیار کیجیے، اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیجیے کہ میں کون تھا، کیا تھا، اور کس راستے پر چل پڑا، اور کس کی دعوت دے رہا. غلطی انسانوں سے ہو جایا کرتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی. غلطی کا احساس پیدا کیجیے. نمبر 1، گناہ کو گناہ سمجھیے کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوں، جلوت کے اندر تو میں مصلی کا امام ہوں اور خلوت کے اندر میں فلموں کا امام ہوں. گناہ کو گناہ سمجھیے. روزے رکھ کر ٹک ٹاک پر بیٹھنے والوں توبہ کیجیے. روزہ رکھ کر اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں، توحید پر ڈاکے ڈالنے والوں، جوانوں کی زندگیوں کو برباد کرنے والوں، گناہ کو گناہ سمجھیے کہ ہم غلط راستے پر چل پڑے. یہ گناہ ہے. جب دل میں یہ ہوگا یہ گناہ ہے، پھر الندم توبہ، پھر گناہ پر نادم ہوئیے. جو ہی ندامت ہوگی اللہ وہ توبہ قبول کر لے گا، وہ توبہ قبول کر لے گا. نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیجئے. عزم کیجئے کہ جو ہو چکا اب فلمیں نہیں دیکھوں گا، اب جوانوں کو برباد نہیں کروں گا، اب مولویوں کے کھلونے نہیں بناؤں گا، اب سیاسی جماعتوں کے کارکن تیار نہیں کروں گا. توبہ کیجئے اور عزم کیجئے. اور نمبر 4، اس گناہ کی تلافی، اس کی 2 صورتیں. گناہ کے بعد نیکیاں کیجئے، گناہ کے بعد نیکیاں کیجئے. بڑے برباد ہو گئے ہیں لڑکے، ان کو توحید کی طرف لے کر آئیے. اور میں کہا کرتا ہوں پورے پاکستان میں اللہ کے فضل سے، اور ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار فرد ہوں، میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کا سینئر نائب امیر اول ہوں، لیکن حق بات کہنے سے کبھی نہ ڈرا، نہ کبھی شرمایا. میں پورے پاکستان میں کہتا پھرتا ہوں کہ ان جوانوں کو کاش یہ جلسے اور جلوس
جس میں اہل توحید شامل ہے، کبھی یہ اس لیے نکلے ہو، بینر چھپے ہوئے ہو، پینا فلس لگے ہوئے ہو کہ پاکستان کلمہ توحید پر بنا تھا اور ہم قبر پرستی یہاں پر کبھی برداشت؟ کون نکالے؟ کون نکالے؟ کون کہے؟ یہ ہم ہیں، اللہ کے فضل سے ہم کہہ رہے ہیں، اور ٹیکس لا میں نہیں، دنیا کے اندر یہ بات کہی ہے، اپنے بھی مجھ سے ناراض اور دوسرے بھی نالا، ساری دنیا میں کہتا پھرتا ہوں اللہ کے دین کی اساس اور بنیاد توحید ہے۔ توحید کا اگر جنازہ نکل گیا، نہ تمہاری یہ 8 قبول ہوں گی، نہ تمہاری یہ 20 قبول ہوگی۔ توحید کا دامن، اس کی 2 صورتیں، نمبر 1 گناہوں کی تلافی، گناہ کے بعد نیکیاں کیجئے، جن کو غلط پٹڑی پر ڈالا ہے انہیں واپس لے کر آئیے کہ آؤ اپنے محلے میں چھوٹا سا ایک ٹی پروگرام رکھتے ہیں، چائے پر اہل محلہ کو بلاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ کسی قبر پر اب چادر چڑھائی جا سکتی نہیں۔ ان کو یہ بتانا ہوگا، میٹھی میٹھی نہیں کہ ووٹ لینے، مجھے نہ تمہارے نوٹوں کی ضرورت نہ ووٹوں کی ضرورت، یہ تمہیں ضرورت ہوگی۔ ان کو توحید کی بات بتلائیے، یہ گناہ کی تلافی کی ایک صورت۔ نمبر 2 جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کیجیے، اس کا حق ادا کیجیے، اور حق اس انداز میں ادا کیجیے کہ معافی کا طلبگار، توبہ، ہم کہتے ہیں استغفار بڑا میں کرتا ہوں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، توبہ اور استغفار میں۔ توبہ گناہ کے بعد احساس ہونا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ گناہ کے بعد احساس ہو گیا ہے کہ میں نے سارے جوانوں کو غلط پٹڑی پر لگا دیا، سارے، میں نے فیصلہ آباد میں یہی بات کہی، بڑی تکلیف ہوئی وہابیوں کو، بڑی اپنوں کو مزلہ آیا، کیا ہوا؟ میں نے کہا جس جلسے کے اندر اہل توحید کا شو، پاور شو کیا ہے، وہاں پر اس جلسے کے سٹیج پر شرک کے نعرے لگتے رہے، تمہاری غیرت کا جنازہ نکلتا رہا۔ کہاں گئی تمہاری توحید؟ جب سٹیج پر اہل توحید بیٹھے ہوئے تھے اور نعرہ حیدری لگ رہا تھا، نعرہ رسالت لگ رہا تھا، ان نعروں کی چھاؤں میں تمہارے 2 کروڑ خرچ ہوئے ہیں، اس کو توحید کہتے ہیں؟ نہیں، توحید تو یہ ہے کہ رب حشر کے دن کہہ دے یہ بندہ ناراض ساری دنیا سے میری وجہ سے، ساری دنیا سے ٹکر، ساری دنیا کو تکلیف، پتہ ہو یہ اہل توحید آ رہا ہے، یہ کبھی قبر پرست سے آ کر سوال نہیں کر سکتا۔ احساس گناہ کے بعد، نمبر 1۔ نمبر 2 توبہ، اعتراف گناہ، کہ اعتراف کرتا ہوں میں نے قوم کو غلط راستے پر، میں لیڈر ہوں، میں قلم کار ہوں، میں لکھنے والا ہوں، میں بولنے والا ہوں، میں خطیب ہوں، میں عالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ غیرت توحید کی دل میں پیدا کیجیے کہ جلسہ میرا، سٹیج میرا، اور نعرہ حیدری میرے جلسے میں لگے اور میں ووٹوں کی خاطر چپ کر کے بیٹھا رہوں۔ کیسا اہل توحید؟ تف ہے تمہاری ان عمارتوں پر، ان نظامتوں پر، جہاں رب کی توحید کا جنازہ اس انداز سے نکلتا ہو کہ میں موجود ہوں اور توحید کا، غیرت کا جنازہ نکل جائے۔ نہیں، مسلم اور مواحد کبھی ایسا نہیں ہوا کرتا، وہ 2 ٹوک بات کرنے والا ہوتا ہے، 2 ٹوک بات کہنے والا ہوتا ہے کہ حق تو یہ ہے اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ تم نے جو یہ نعرہ لگایا، یہ نعرہ شرکیہ ہے، یہ نعرہ کفریہ ہے، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، کتاب و سنت میں اس کو رد کر دیا ہے، لیکن یہ جرت کرے کون؟ مولوی کیسے کرے؟ اس نے آپ سے تنخواہ لے لی ہے،
میں نے تو آپ سے کچھ نہیں لینا۔ نمبر 3 اجتناب گناہ، گناہ سے اجتناب، وَاجْتَنِبُوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اجتناب کیجئے اس میٹنگ سے، اس جلسے سے، اس پروگرام سے جہاں تمہارے برابر کوئی مشرک قبر پرست بیٹھا ہوا ہے اور وہ آ کر اپنی دعوت پیش کر رہا ہے، اور میں نے زبان کو سیاست کے تالے لگا رکھے ہیں، تالے لگا رکھے ہیں کہ کوئی نہیں، میں نے بی ڈی الیکشن لڑنا ہے میئر کا، میں تحریک کے ساتھ چل رہا ہوں، برداشت نہ۔ لا محمد کی سنت سے 23 سالہ نبوت کی زندگی اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک سنت، کوئی ایک طریقہ کہ شرک کی آبیاری اس انداز میں کی گئی ہو، نہ قوم آتی تھی اور کہتی تھی مال لے لے، مال لے لے۔ یہ دعوت، اس دعوت میں کچھ نرمی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہہ دیا تھا اللہ نے اپنے نبی کو، بات کر ڈنکے کی چوٹ، ڈنکے کی چوٹ بیان کر۔ تو اجتناب گناہ اور استغفار کیا ہوتا ہے؟ یہ تو توبہ تھی، استغفر اللہ اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پردہ پوشی کی درخواست ہے، یا اللہ میں نے مال کھا لیا ہے غلط بل بنا بنا کے، ڈنڈیاں لگا لگا کر، اللہ دنیا میں نہ کسی نقوی کو پتہ لگا، نہ کسی زیدی کو، نہ کسی شاکر کو، نہ کسی سید کو، سارا ہی دیکھتے رہ گئے، سارا ہی میں نے چھپا لیا تھا، میں ان کے سامنے امام المتقین بنا ہوا ہوں۔ اللہ جیسے دنیا میں پردہ ڈالا ہوا ہے، آخرت میں بھی پردہ ڈال۔ یہ ہے استغفار کا پہلا نمبر، پہلا نمبر پردہ پوشی۔ میں نے سارے دروازے بند کر لیے تھے، اللہ تجھ سے چھپنا تھا، تجھ سے تو چھپ ہی نہ سکا، اور دنیا سے چھپ کر میں زنا کرتا رہا، میں کالا بو کرواتا اور کرتا رہا۔ اللہ استغفار کرتا ہوں جیسے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ نمبر 2 اللہ پردہ تو ڈال دیا، اب استغفار کر رہا ہوں رب برکت والے مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں، اللہ اس گناہ کو معاف بھی کر دے۔ اب معافی کی درخواست، یہ ہے استغفار۔ نمبر 3 معاف کر دیے، عفو درگزر کی درخواست ہے، اللہ جب معاف کر دیا ہے تو درگزر بھی کر، اب اس کی صدا بھی نہ دینا۔ یہ ہے استغفر اللہ کا معنی۔ نمبر 4 اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ استغفار کر رہا ہوں، محاسبہ نہ کرنا، میری یہ درخواست ہے تیرے سامنے، غلطیاں ہو گئی ہیں مجھ سے، خطائیں ہو گئی ہیں، پٹڑی سے اتر گیا ہوں، منہج غلط پہ چل پڑا ہوں، کچھ مجبوریاں تھی، کچھ بڑوں کا حکم تھا، اللہ اب میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں ان خطاؤں پر محاسبہ نہ کرنا۔ پھنس گیا تھا اللہ، مجبوریاں آ گئی تھی، پریشر آ گیا تھا، اعلیٰ اداروں نے دبا لیا تھا، کچھ بھی کہہ لو، جہاں کوئی پھنسا ہوا ہے، جہاں میں پھنسا ہوا ہوں، تو رب سے درخواست یہ ہے اللہ محاسبہ نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یغفر لکم۔ این ممکن ہے تمہارا رب تمہیں معاف کر دے، ہائے ہائے، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات۔ ہائے ہائے کتنی خوبصورت آیت۔ اور توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، توبہ کرو، بنائے ہوئے دنیا کے ان کفریہ نظریات سے توبہ کرو، توبہ کرو، اس جمہوریت کی دلدل سے توبہ کرو، توبہ کرو، مشرکوں کے ساتھ چلنے سے توبہ کرو، توبہ کرو توبۃ نصوحا۔
سچی توبہ این ممکن ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارا رب تمہارے گناہ ویسے ہی صاف کر دے۔ اگر جاؤ جاؤ جاؤ، تم نے دنیا میں ایک دفعہ رات کو رمضان میں کہہ دیا تھا اللہ پھنسے ہوئے ہے تو معاف کرنے والا ہے، تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، دل سے تو میں بھی راضی نہیں، تو اللہ کیا کہے گا؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جاؤ اس جنتوں میں، وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے آپ وہابیوں کو؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور سلامتی ہو تم پر، تم ہی تھے جو پوری دنیا سے ٹکر لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، جماعت اہل حدیث پشاور کا گزارا نہیں ہوتا ہے کسی سیاسی میدان میں، سلفی لوگ، منہجی لوگ، جمعیت اہل حدیث سندھ کا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے ڈرامہ بنایا ہوا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جو ان سیاست کے اندر نہیں، ان کی اللہ نہیں سنتا، اللہ نہیں مدد کرتا۔ اپنے منہج کو کبھی نہ بھولیے، ورنہ مٹا دیا جاؤ گے، تمہارا تاریخ میں کوئی نام لینے والا بھی نہ ہو۔ وآخر دعوانا